بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ آئے اس کو چند واقعات کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مجرم کو تختہ دار پر پھانسی کے لیے لٹکایا جانے والا تھا۔ مجرم سے پوچھا گیا، اے مجرم، کیا تمہاری آخری خواہش کوئی ہے؟ اس مجرم نے کہا، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری یہ آخری خواہش پوری کر دی جائے گی۔ مجرم کی ماں کو اس کے سامنے لایا گیا۔ جب مجرم نے اپنی ماں کو دیکھا تو ماں کے قریب گیا۔ جب ماں کے قریب گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے ماں کا کان لوچ ڈالا، ماں کا کان ہی اتار دیا۔ وہاں پہ موجود لوگوں نے کہا، یہ تو نے کیا کیا؟ ابھی تو تجھے پھانسی ہونے والی، تو نے کیا حرکت کر دی ہے؟ اپنی ہی ماں کا تو نے کان نوچ کر دیا۔ اس مجرم نے پتہ کیا کہا؟ اس مجرم نے کہا، آج مجھے اس پھانسی کے پھندے پر پہنچانے والی بھی میری ماں ہے۔ لوگ حیران، لوگوں نے کہا، وہ کس طرح؟ مجرم نے کہا کہ جب میں بچپن میں چھوٹا تھا، کہ جب میں بچپن میں ایک دفعہ چوری کر کے کچھ پیسے لایا اور آ کر اپنی ماں کو دیے، ماں نے مجھے ڈانٹنے کی بجائے میری حوصلہ افزائی کی۔ وہاں سے میں نے جرائم کی دنیا، کریمنل ورلڈ میں آ گیا۔ وہاں سے میں جرائم کرتا گیا اور آج میرا انجام دیکھو کہ آج مجھے پھانسی ہونے والی ہے۔ یہ تو ایک بد ماں کی تربیت ہے۔ اس کے برعکس ایک اچھی ماں کی تربیت کو بھی سماعت کرتے ہیں۔ ایک قافلہ گیلان سے بغداد کی طرف رواں دواں تھا۔ جب وہ قافلہ شہر ہمدان کے پاس پہنچا، جیسے ہی جنگل شروع ہو گیا تو ڈاکوؤں کا ایک قافلہ نمودار ہو گیا۔ جیسے ہی ڈاکوؤں نے قافلے کے لوگوں کا مال و اسباب چوری کرنا شروع کر دیا، لوٹنا شروع کر دیا۔ اسی قافلے میں ایک نوجوان لڑکا بھی تھا۔ جب ڈاکوؤں کے قافلے میں سے ایک ڈاکو اس کے پاس آیا اور آ کر کہا، اے نوجوان، کیا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نوجوان نے کہا، ہاں، میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو بڑا حیران کہ اس کے پاس کوئی تھیلی تو نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہے؟ ڈاکو نے کہا، تمہارے پاس 40 دینار کہاں ہے؟ تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ اس نوجوان لڑکے نے کہا، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، واقعی میرے پاس 40 دینار ہے۔ میری بغل کے نیچے میری ماں نے کپڑے میں 40 دینار سلے ہوئے ہیں۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تم دیکھ بھی سکتے ہو۔ ڈاکو نے جب ملاحظہ کیا، جب ڈاکو نے دیکھا تو اسے واقعی 40 دینار پائے۔ ڈاکو حیران کہ اس نے مجھے یہ کیوں بتایا؟ جب ڈاکو نے یہ دیکھا تو ڈاکو اس نوجوان لڑکے کو اپنے سردار کے پاس لے گیا اور کہا، سردار، میں بڑا عجیب منظر دیکھ کے آیا ہوں۔ بظاہر اس کے پاس مجھے 40 دینار نظر نہیں آ رہے تھے، اس نے مجھے پھر بھی کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ سردار نے کہا، اے صاحبزادے، تو نے یہ کیوں کہا کہ تیرے پاس 40 دینار ہے؟ حالانکہ جب کسی کے پاس کوئی ڈاکو آتا ہے وہ تو اپنا مال چھپا لیتا ہے، تم نے اپنا مال ظاہر کیوں کیا؟ حضرات اکرام، اس نوجوان لڑکے کا جواب سنیں، یہ ہم سب کے لیے نصیحت بھی ہے۔ اس نوجوان لڑکے نے کہا کہ جب میں اپنے گھر سے سفر کے لیے نکلنے لگا تھا، میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا، جو مرضی ہو جائے، جس مرضی حال میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ بس آج بھی میں نے اپنے مال کی فکر نہیں کی، میں نے اپنے دینار کی فکر نہیں کی، میں نے اپنے پیسوں کی فکر نہیں کی، میں نے اپنی دولت کی فکر نہیں کی، بس میں نے اپنی ماں سے وعدہ نبھایا ہے۔ حضرات گرامی، جب سردار نے یہ بات سنی، سردار حیران ہو گیا۔ سردار نے کہا، اے صاحبزادے، تو نے اپنی ماں سے وعدہ کیا، تو اتنا خوش نصیب ہے، تو نے اپنی ماں کا وعدہ پورا کیا، لیکن مجھے دیکھ میں کتنا ظالم ہوں۔ میں اس دنیا میں آیا ہوں، جس مالک نے مجھے بھیجا ہے، جس مالک کی یہ دنیا ہے، اسی دنیا میں میں چوری کرتا ہوں، مخلوق خدا کو میں رلاتا ہوں۔ یہ دیکھ میں کیا کرتا ہوں؟
سردار نے جب یہ بات سنی نا نوجوان کی، تاثیر کی بات اس کے دل میں جا کے چبھی، اس کی اس کا سویا ہوا مقدر جاگ اٹھا۔ اس سردار نے اور اس کے ساتھیوں نے اسی وقت توبہ کی اور سارے لوگوں کا مال واپس کر دیا۔ حضرات گرامی، ایک پہلے آپ نے واقعہ سنا کہ ایک بد ماں ہو، اگر بچپن میں کسی اولاد کی صحیح تربیت نہ کی جائے تو وہی ماں ایک چھوٹی سی معصوم سی اولاد کو پھانسی کے بنتے تک بھی پہنچا سکتی ہے، اور اگر وہی والدین نیک ہو اور اچھی طرح تربیت کرے تو وہی نوجوان لڑکا شیخ عبد القادر جیلانی بھی بن سکتا ہے۔ یہ نوجوان لڑکا کوئی عام لڑکا نہیں تھا، یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جسے ہم غوث پاک کہتے ہیں، یہ وہ لڑکا تھا۔ حضرات گرامی، ہم اس دنیا میں آتے ہیں، جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بری حرکت کرتا ہے، ہم کہتے ہیں بچہ ہے کوئی بات نہیں، بڑا ہوگا سیکھ جائے گا، لیکن نہیں، بچے کی پرورش اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب وہ اس دنیا میں اپنا پہلا سانس لیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بچپن سے ہی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے تاکہ بڑھاپے میں جا کے ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو۔ حضرات گرامی، آج کی دنیا میں ہم نے اپنے بچوں کو ABC تو سکھا دی، نہ سکھایا تو قرآن پڑھنا نہ سکھایا۔ آج کی دنیا میں ہم نے اپنے بچوں کو مغرب کلچر، مغرب کی تہذیب تو سکھا دی، نہ سکھایا تو اپنے پیارے آقا کی سنت نہ سکھائی۔ آج کی دنیا میں ہم نے اپنی اولاد کو انگلش پڑھنا، جنرل نالج، کمپیوٹر، انجینئرنگ، میڈیکل کے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے گھنٹوں کے کلام تو سکھا دیے، گھنٹوں کے لیکچر تو دیے، نہ لیکچر دیا تو صرف دینی علوم کے بارے میں لیکچر نہ دیا۔ آج کی دنیا میں ہم نے اپنی اولاد کو یہ بتا دیا کہ بیٹا اگر تم پڑھو گے نہیں، کماؤ گے نہیں تو دنیا میں رسوا ہو جاؤ گے۔ ہم نے یہ نہیں بتایا کہ بیٹا اگر تم اس دنیا میں اچھے عمل نہیں کرو گے تو حقیقی زندگی میں رسوا ہو جاؤ گے۔ ہمیں آج اس دنیا میں ہم نے اپنے بچوں کو سکھا دیا کہ ہیلو کیسے کہنا ہے، ہائی کیسے کہنا ہے، ٹائپنگ کس طرح کرنی ہے، میسج کس طرح کرنا ہے، لیکن آج ہم نے اپنی اولاد کو یہ نہ سکھایا بیٹا صحیح طرح سلام کس طرح کیا جاتا ہے۔ آج ہم نے دیکھنا چاہیے کہ اگر ہماری اولاد برے راستے پر ہے اس میں ہمارا کتنا ہاتھ ہے، اور اگر ہماری اولاد اچھے راستے پر ہے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں سے اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔